ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کے پاس علم اور شعور تعلیم ہے ان کے گھر بھی ٹوٹتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں میں بزنس مین ہوں نا, میں بزنس کرتا ہوں, دن رات محنت کرتا ہوں, تو گھر پہ آ کے اس کا سٹائل ہی بیوی سے بات کرنے کا اور ہوتا ہے, بچوں سے اور ہوتا ہے. بندے آپ کی بیگم جب آپ گھر سے نکلتے ہو آپ کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, واپس ریسیو کرتی ہے, ان کو پڑھاتی ہے, سنبھالتی ہے, وہ پوری ایک انڈسٹری چلا رہی ہے. آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے. آپ کے گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اپنے گھر سے نکل کے چوکیدار رکھیں نا, تو اس کو کتنی سیلری دینی پڑے گی. اتنا کوئی خاص ٹائم نہیں درکار. جی آپ صرف چند جملے تعریف کے کہہ دیں, ایکنالجمنٹ کے کہہ دیں, یہ کہہ دیں کہ آپ کی وجہ سے میرے بہت سے کام آسان ہوئے, یعنی تعریف کر دی, ایکنالج کر دیا, شرم آتی کہتے شرم بیوی کو کہیں. اب میں شرم کی بات اگر کروں, اگر آپ کسی کو سمجھائیں نا کہ اپنی بیوی کی جناب تعریف کیا کریں, مثلا کپڑے پہنے آپ ان کی تعریف کر دیں, کیا بات ہے, یہ وہ تو کہتے ہیں چوڑ ہو جائے گی. ہاں کہتے ہیں وہ تو سر پہ چڑھ جائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ, دوسرے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ان کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. وہی آدمی اپنی فیملی میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے. دوست آئیں تو فوراً چست ہو جاتے ہیں, بیگم کے سامنے کہتے ہیں نہیں آج ہم تھکے ہوئے. بہت سارے, میں سب کی بات نہیں کر رہا, کچھ لوگ ایسے بھی ہیں کہ ان کے پاس 10 منٹ بیٹھا ہی نہیں جاتا, مزاج میں سختی اتنی آ جاتی. اگر ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھیں تو کہا نہیں جاتا تھا کہ اس کو نبی پاک کو نہ ملنا, کیوں کہتے جادو ہو جائے گا. وہ جادو نہیں ہوتا تھا, اخلاق ہی اتنا اعلیٰ تھا. کیا بات ہے, کیا بات, تو وہ اخلاق تھا. صحیح بات, ٹھیک ہے. اصل شعور جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا. صحابہ, وہ صحابہ جو بھائی کا قاتل تھا, وہ صحابہ جو ایک وہ چشمے پہ جب اپنے جانوروں کو پانی پینے کے لیے لے کے جاتے تھے تو وہ کہتا میرا جانور پہلے پیا, اس بات سے لڑتے اور قبیلے ایک دوسرے کو قتل کرتے رہتے. وہ صحابہ جب مسلمان ہوئے, نبی پاک پر ایمان لائے, تو کتنا شعور آیا. وہی صحابہ دوسری طرف دیکھیں تو اپنی جانیں ایک دوسرے کے لیے دینے کے لیے تیار ہیں. کمال مثال آپ نے دی کہ شعور انہی صحابہ کو, اوس اور خزرج کی مثال لے لیں, وہی لوگ اتنے زبردست بھائی چارے میں آ جاتے ہیں شعور کی وجہ سے. شعور کی وجہ سے. تو علم ہے لوگوں کے پاس, شعور نہیں ہے. اور شعور والا علم وہ قرآن و سنت کا ہے. باقی چیزیں تو وہ بھیڑ چال ہے. ٹھیک ہے. ابھی ہوا چلے نا تو MBA کرنا چاہیے, MBA سے جابز بہت آ رہی ہیں آنے والے وقت میں, وہ سارے اپنے بچوں کو MBA کروانا شروع کر دیں گے. ہوا تھوڑی سی چلے, نہیں آنے والے وقت میں فلاں ڈاکٹر بڑے کامیاب ہوں گے تو اسی میں سارے ایڈمیشن لینا شروع کر دیں گے. یہ تو ہوا ہے. تو جو شعور ہے نا وہ اصل قرآن و سنت کے علم سے آتا ہے, اس سے ہم دور ہیں. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی فرماتے تھے نا, انہوں نے کتنا حکومت کی, سلطنت. صحیح. اس کہتے عمر تو وہ ہے جسے اونٹ بھی چرانے نہیں آتے تھے. اللہ. تو وہ شعور کہاں سے آیا؟ وہ نبی پاک سے آیا. نبی پاک سے. وہ صحابہ جن کے پاس وہ ایک وقت تھا ابتدائی اسلام میں کہ وہ پہننے کے لیے کئی بار جوتا نہیں ہوتا تھا, پھٹے کپڑے ہوتے تھے, وہی صحابہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر چلے تو دنیا کی حکمرانیاں اللہ نے عطا کی. اور سورہ یاسین میں عثمان میں یاسین والقرآن الحکیم, میں جب سورہ یاسین پڑھ رہا تھا آج سے کوئی 12 سال پہلے, جب قرآن کا ترجمہ میں نے پڑھنا شروع کیا, 14 سال پہلے بلکہ, تو میں جب اس آیت پر پہنچا نا والقرآن الحکیم, میں نے سوچا یار قرآن تو حکمت سے لبریز ہے, اللہ سبحانہ و تعالیٰ قسم کھا کے کہہ رہے ہیں, تو یہ قرآن اگر میں سیکھوں گا تو مجھ میں وزڈم آ جائے گا, حکمت آ جائے گی. یہ جب موٹیویشن میرے اندر آئی, میں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے اسی وقت دعا بھی کی الحمدللہ. جب میں نے آیت پڑھی میں نے کہا اللہ مجھے حکمت عطا فرما اس کے ذریعے. اور الحمدللہ اللہ تعالیٰ, میں مطلب یہ کلیم نہیں کر رہا میرے پاس بڑی حکمت آ گئی ہے, لیکن ثم الحمدللہ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسی چیزیں سمجھنی عطا فرمائی. وہ ایک کہتے ہیں نا شعوری پیدائش ہوتی ہے, انسان کو بڑا کچھ نظر آتا ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ قرآن کی بدولت, قرآن سے وہ چیز حاصل کی. وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ. جب ہم کوشش کرتے ہیں تو اللہ رب العزت یعنی قرآن پاک کو سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں, اس کے لیے آسانی کر دی جاتی ہے. تو اصل چیز ہے کہ ہم قرآن اور حدیث کا علم سیکھیں. علی بھائی, ایک تو وجہ یہ ہے کہ ہمارے پاس اصل علم اور تعلیم نہیں ہے, یعنی قرآن و سنت کی تعلیم نہیں ہے, باقی تعلیمات تو ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جن کے پاس علم اور شعور تعلیم ہے ان کے گھر بھی ٹوٹتے ہیں. اس کے پیچھے بھی بہت ساری وجوہات ہیں. ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہم اپنی فیملی کو ٹائم ہی نہیں دیتے. میں کہتا ہوں میں بزنس مین ہوں نا, میں بزنس کرتا ہوں, دن رات محنت کرتا ہوں, تو گھر پہ آ کے اس کا سٹائل ہی بیوی سے بات کرنے کا اور ہوتا ہے, بچوں سے اور ہوتا ہے. ٹھیک ہے. وہی آدمی اگر باہر بات کرتا ہے تو اس کا سٹائل اور ہوتا ہے, گھر میں فیملی کے لیے ٹائم نہیں ہے.
اچھا پہلا تو اس کے مائنڈ میں یہ میں بزنس چلا رہا ہوں. دوسرا جب گھر پہ آ جاتا تھوڑا سا ٹائم بچ جاتا ہے, وہ سوشل میڈیا کی نظر ہو جاتا ہے. ظاہر بات ہے فیس بک بھی چلانی ہے, باقی یوٹیوب بھی چلانی ہے, خبریں بھی سننی ہیں, باقی چیزیں بھی ہیں. یا وہ کچھ لوگ گیمز پہ لگے ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, گیمیں کھیلتے ہیں. اچھا اب وہ جو فیملی ہے وہ کہاں جائے گی, وہ تو ہائپر ہوگی. کھیلنے والوں کو میں کہتا ہوں ابھی تک بوئے ہیں. تو فیملی کو وقت نہیں دیا جاتا, ٹائم نہیں دیا. وہ سمجھتے ہیں کہ ہم سارا بزنس کر رہے ہیں, فیملی تو ویسے ہی بیٹھی ہے گھر پہ, بیگم کا کیا کام ہے. اور اللہ کے بندے, آپ کی بیگم جب آپ گھر سے نکلتے ہو آپ کے بچوں کو اسکول بھیجتی ہے, واپس ریسیو کرتی ہے, ان کو پڑھاتی ہے, سنبھالتی ہے, وہ پوری ایک انڈسٹری چلا رہی ہے. آپ کے والدین کی خدمت کرتی ہے. آپ کے گھر کے اندر اگر آپ دیکھیں نا, اپنے گھر سے نکل کے چوکیدار رکھیں نا, تو اس کو کتنی سیلری دینی پڑے گی, ٹھیک ہے. تو آپ کی جو فیملی ہے وہ بھی آپ کا انتظار کر رہی سارا دن. تو فیملی کو جب ٹائم نہیں دیا جاتا تو یہ بھی ایک بہت بڑا شکایات بڑھتی ہیں, شکایات بڑھتی ہیں. فیملی کہتی ٹائم ہی نہیں ہے ہمارے لیے. عثمان بھائی میں بتاؤں کہ نا اتنا کوئی خاص ٹائم نہیں درکار. جی آپ صرف چند جملے تعریف کے کہہ دیں, ایکنالجمنٹ کے کہہ دیں, یہ کہہ دیں کہ آپ کی وجہ سے میرے بہت سے کام آسان ہوئے, یعنی تعریف کر دی, ایکنالج کر دیا, اپریشیٹ. شرم آتی ہے, کلچر ہمارا. اب میں شرم کی بات اگر کروں, اگر آپ کسی کو سمجھائیں نا کہ اپنی بیوی کی جناب تعریف کیا کریں, مثلا کپڑے پہنے آپ ان کی تعریف کر دیں, کیا بات ہے, یہ تو کہتے ہیں چوڑ ہو جائے گی. ہاں کہتے ہیں وہ تو سر پہ چڑھ جائے گی. اچھا دوسرا وہ کہتے ہیں اگر ہم تعریف کریں گے کہ آپ بہت اچھی لگ رہی ہیں بیوی کی, تو وہ ہمیں نا شرم آتی ہے عثمان بھائی. اچھا میں دوسرا پہلو دکھاتا ہوں. اب اسی بھائی کی آپ ڈیوٹی کسی مارٹ پہ لگا دیں جہاں اس نے جاب کرنی ہے, یا کسی بھی ایسی جگہ پہ جاب کرے گا جہاں اس نے عام آڈینس کو سروس دینی ہے. اب وہاں ایک خاتون آئے گی, یہی بھائی صاحب ان کا سٹائل بدل جائے گا. جاب پہ ہے نا, سیلری لے رہا ہے, اس کا سٹائل ہوگا جی میڈم. اچھا میڈم نہیں بھی ہنس رہی تو یہ ہنس کے باتیں, میڈم یہ چیز پرچیز کریں گے, خریدیں گے آپ. اچھا میڈم چائے منگوائیں آپ کے لیے, میڈم پلیز بیٹھیں, میڈم یہ چیز آپ کے لیے منگوائیں. میں حیران ہوتا ہوں کہ چند پیسے اس سے پروفٹ آ جائے گا نا جو چیز بیچنی ہے اس خاتون کو. اب چند ٹکوں کے لیے, چند پیسوں کے لیے اس خاتون کو ہنس ہنس کے تو بلا سکتے ہیں. وہ بیوی جو آپ کے گھر میں رہتی ہے, آپ کی وائف ہے, اس کے حقوق ہیں آپ پہ, اللہ نے آپ سے پوچھنا ہے. صحیح بات, اس کی تعریف کرتے ہوئے آپ پریشان ہو جاتے ہیں, شرم آتی ہے. ادھر شرم نہیں آتی, ادھر کیونکہ سیلری جو لینی ہے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ تم میں سے بہترین وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہترین, گھر والوں کے لیے بہترین. آج کل ویسے معاشرے میں دیکھا جائے, آپ پورے محلے سے پوچھ لیں, پورے ایریے سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں کہ اس بندے جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں. اس کے گھر سے پوچھ لیں, وہ کہتے ہیں اللہ ہی بچائے اس سے. ٹھیک ہے نا, لوگوں کے لیے اخلاق اور ہے, اپنی فیملی کے لیے اخلاق اور ہے. ٹھیک ہے, دوسرے لوگوں کے ساتھ جب بات کرتے ہیں تو ان کا اخلاق اعلیٰ درجے کا ہوتا ہے. وہی آدمی اپنی فیملی میں جا کے بیٹھتا ہے تو اس کا سٹائل ہی بدل جاتا ہے. دوست آئیں تو فوراً چست ہو جاتے ہیں, بیگم کے سامنے کہتے ہیں نہیں نہیں آج ہم تھکے ہوئے, سستی ہے. ہاں یہ بات درست ہے کہ مرد تھک جاتا ہے عثمان بھائی.